حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام عالی مقام سے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں ہٹا ہے۔ عرض کیا میں نے اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلہ کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدابہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر آ گرا۔ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلہ میں آئے۔ آپ شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے، بہتریوں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم میں پہنچایا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزے مار کر شہید کر دیا۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشک بار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ رجس پڑھی کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب کے گھرانے کا ہوں، بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام لوگوں کے سلب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ نے لڑنا شروع کیا اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدیوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ دشمن جب تلوار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کی۔ آخر عبداللہ بن عزو کے تیرے سے شہید ہو کر آپ بہشت بری میں جا پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل اپنے بھائی کو خاک و خون میں گھلتا دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پر جھپٹ پڑے، صفوں کو درہم برہم کر دیا اور دشمنوں کے خون سے میدان کو لالے زارہ بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشیر بن سوتی ہمدانی نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے بہادر کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفی جہنم میں پہنچا دیے۔ آخر میں عثمان بن اسیم جہنی اور بشیر بن سود ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ کربلا میں امام عالی مقام کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں ایک بھی باقی رہا، امام پاک کے بھائی اور بیٹے بھتیجے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانے دیا، بلکہ ان کی کسی ایک فرد کو کوئی گزند بھی نہیں پہنچنے دیا۔ حالانکہ اس درمیان میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست تیروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں چلتا۔ ان سب کی شہادت کے بعد اب اسد اللہ غالب کے شیروں، سیدہ زہرا کے دلاوروں اور سید الانبیاء کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آئی۔ ان کی تلواروں کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک ایک جوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالتا۔